جس نہج پہ چل کر یہ نافرمان بنے اور خدا کے عذاب کے حقدار بنے، ہم اپنے آپ کو اس راستے سے بچائیں، اس طریقے سے بچائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعات تو سنتے ہیں مگر عقل والے نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہر سال 365 دن میں ہم ہزاروں کے قریب محافل کا انعقاد کرتے ہیں، کبھی 12ویں کے مہینے میں، کبھی 11ویں کے مہینے میں، کبھی شب معراج کے مہینے میں، یعنی کہ 365 دنوں میں، سال بھر میں ہم ہزاروں کے قریب یہ بڑی سے بڑی محفلیں، چھوٹی سی چھوٹی محفلیں اور بڑے سے بڑے کانفرنسز تک کا بھی انعقاد کرتے ہیں، اور ان میں ہم یہ چھوٹے مقرر سے لے کر بڑے بڑے مقررین تک کی دعوت کرتے ہیں۔ حالانکہ جو خطیب ہوتے ہیں ان کا کام نصیحت کرنا ہے، وہ نصیحت کرنے کے لیے آتے ہیں، ان میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اپنے اعتبار سے اگر کوئی مہنگا ہے تو اسے بڑا خطیب سمجھ لیا ہے، اگرچہ وہ آئے اور محض ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سنا کر کے جوش و جذبات میں کچھ مقفع اور مسجع جملے سنا کر کے، کبھی ہنسا کر، کبھی رلا کر کے، کبھی لطیفہ سنا کر کے پورا وقت برباد کر کے چلا جائے اور ایک بھی پیغام نہ دے، مگر اس کا نذرانہ موٹا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مہنگا خطیب ہے۔ بے شک حق ہے۔ اور اگر یہ کوئی ایسا ہے، عام طور سے آج کل کے جو حالات ہیں، اگر کوئی نذرانے کا ڈیمانڈ نہ کرے یا اس کا موٹا یہ نذرانہ یا اس کی مانگ نہ ہو تو پھر اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی جاتی، یہ سمجھ کر اسے سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تو کوئی چھوٹا موٹا خطیب ہے محلے کا۔ صحیح ہے۔ عام طور سے بات دراصل ہم نے اپنے معیارات پیسوں کے مطابق بنا لیے، جس کام میں زیادہ پیسہ وہ کام بہتر، اس کام کی اہمیت، اور جس کام میں کم پیسہ اس کام کی اہمیت کم ہے۔ جو شخص مہنگا ہے، زیادہ چارج کرے تو وہ بڑا اپنے پیشے کا بڑا فرد ہے۔ کوئی چارج نہ کرے یا چارج کرے بھی تو انتہائی منیمل اس کی وہ جو ہے اپنا کچھ جو خرچ ہے وہ خرچ بتائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے پیشے میں انتہائی چھوٹا آدمی ہے۔ ہم نے اپنے معیارات پیسے کے اعتبار سے بنا لیے۔ یہ حالانکہ یاد رکھیے گا خطیب چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، ہرگز نہیں۔ نذرانہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے مگر خطیب چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ ہر وہ شخص جو آپ کو دین کی باتیں بتائے وہ ایک اہم خطیب ہے اور آپ کی اصلاح کرنے والا۔ تو ہم چھوٹی محفلوں سے لے کر بڑے بڑے کانفرنسز تک کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ علماء آتے ہیں، ہمیں اللہ والوں کی باتیں بتاتے ہیں، کرامات بتاتے ہیں، ان کی سیرت بتاتے ہیں، فضائل بتاتے ہیں، خصائل بتاتے ہیں، وہ ہم کو بتاتے ہیں، مناقب بتاتے ہیں، تمام چیزوں کے بارے میں بالتفصیل بیانات کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان واقعات، ان باتوں کو سن کر عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہوں گے تو پھر سمجھ جائیں کہ قرآن کے مطابق ہمارا شمار عقل والوں میں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا نا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ جو عقل والے ہیں وہ جب قصوں کو سنتے ہیں تو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی عبرت حاصل کرتے ہوں گے، نصیحت حاصل کرتے ہوں گے، اپنے کردار کی اصلاح کی کوششیں کرتے ہوں گے سماعتیں کرنے کے بعد، تو پھر قرآن کے فرمان کے مطابق ہم عقل والوں میں ہیں۔ اور اگر ہم محض یوں ہی سننے کے لیے سنتے ہوں گے، کانوں کی حلاوت اور شیرینی کے لیے، وقتی جوش و جذبہ اور نعرہ کے لیے، وقت گزاری کے لیے، تو پھر قرآن کے مطابق، قرآن کے مفہوم مخالف کے مطابق ہمارا شمار عقل والوں میں نہیں ہوگا بلکہ ان میں ہوگا جو عقل والے نہیں ہیں۔ اب فیصلہ میں آپ کے ہاتھ چھوڑتا ہوں کہ ہم میں کا ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ لے کہ ہم یہ علماء کی تقاریر اور صلحاء کے واقعات اور پچھلے لوگوں میں سے نافرمانوں اور ان کے وبال کے واقعات کو سننے کے بعد اپنی اصلاح کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو قرآن کے مطابق عقل والے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر عقل والے نہیں۔
تو یہ مہینہ جو کہ 11ویں کا مہینہ ہے ربیع الاخر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی کئی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، اور غوث اعظم کے بارے میں یہ علماء ہمیں بتاتے ہیں ان کی سیرت کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، حالات و واقعات کے بارے میں۔ تو پھر اگر ہم عقل والے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم غوث اعظم کے بارے میں سن کر کے اپنی زندگی بھی انہی خطوط پہ گزارنے کی کوشش کریں جن خطوط پہ ہمارے غوث اعظم نے اپنی زندگی گزاری۔ اولیاء کے حوالے سے ہم اہل سنت والجماعت کے افراد نے جو ایک المیہ ہے، جو میں اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ المیہ ہے ہمارے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں کو، اللہ کے اولیاء کو جب بھی دیکھتے ہیں تو ان کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں، ایک کراماتی شخصیت کے مالک ہے، ان کا مقام بڑا اونچا ہے، ان کا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہم کہاں ان کی سنتوں اور ان کی سیرتوں کے مطابق زندگی گزار پائیں گے۔ عام طور سے جو ہماری سوچ ہوتی ہے، حالانکہ یہ ہونا بھی چاہیے، اللہ والوں کا مقام بڑا ہے، ان کا درجہ بڑا ہے، خدا کے محبوب بندے ہیں، لیکن ہم ان کے حوالے سے یہ سوچ رکھ کر کے کہ وہ کراماتی شخصیت کے مالک ہیں بس، اور پھر اپنی کاہلی، اپنی سستی، دین سے دوری، ان کی سنتوں اور سیرتوں اور کردار سے انحراف کے لیے ہمیں جواز تلاشتے ہیں کہ وہ تو اللہ والے ہیں، ہم کہاں ان کے مطابق کام کر پائیں گے، ہم کہاں ان کی سنتوں پہ چل پائیں گے۔ حالانکہ ایک بات میں بتاؤں، اللہ والے یقیناً ان کا درجہ بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک انسان تھے، اور جن خطوط پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، جن راہوں کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہیں، ان راہوں پہ چلنا، ان کے کردار کو اپنانا اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا کوئی محال یا ناممکن بات نہیں ہے، بلکہ ہم چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اچھا آپ بتائیں کرامت کیا ہے؟ کوئی ما فوق العادت کام کوئی اللہ والا دکھا دے تو اسے کرامت کہتے ہیں، ایسے ہی کوئی ما فوق العادت کام اللہ کے نبی یا رسول دکھا دے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تب آپ بتائیں کہ معجزاتی حیثیت سے اور ما فوق العادت افعال کو کرنے کے اعتبار سے اولیاء کا مقام بڑا ہے کہ انبیاء کا مقام بڑا ہے؟ یہ انبیاء کا مقام بڑا ہے نا، رسولوں کا مقام بڑا ہے۔ اللہ پاک ان کے ہاتھوں سے ان کے دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزات کو ظاہر کرتا ہے کہ جن کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یقیناً جو حیات ہے وہ ایک معجزاتی سیرت، معجزاتی کردار اور معجزاتی حیات ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی سیرت و کردار اور آپ کے اخلاق کا ایک ایک باب در حقیقت خدا آپ کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ۔ تو آقا کی زندگی معجزاتی زندگی، آقا کی سیرت معجزاتی سیرت، آقا کا کردار معجزاتی کردار، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے ہمارے رسول کی زندگی میں مکمل اور بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو آقا کا کردار معجزہ، سیرت معجزہ، آپ کے اخلاق معجزات، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے ہمیں ترغیب دلائی کہ ہم ان کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو جب ہمارے رسول کا اتنا بڑا مقام، پھر بھی ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، تو کیا اللہ کے ولیوں کی سیرت ہمارے لیے نمونہ نہیں ہوگی؟ اور ہم یہ سوچ کر کہ ان کی شخصیت تو کراماتی شخصیت ہے، ہم کہاں ان کی طرح عمل کر پائیں گے؟ اگر ہم کاہلی اور سستی اور دین سے دوری کو اپناتے ہیں تو کیا یہ جواز اور یہ عذر خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں ہے۔ یہ مہینہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل رہا ہے، اور اس مہینے میں